جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ سابق CEO محترم رحمت اللہ ثاقب صاحب، ہم ان کے دلی طور پر مشکور ہیں کہ وہ آج ہمارے گھر میں آئے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب وہ ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں عہدیداران اور ممبران پریس کلب کا شکر گزار ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے آپ نے اتنی عزت بخشی کہ آپ اتنے معزز اور آغاز فورم پہ مجھے بلا کے تو مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ پریس کلب کے ساتھ میری پچھلے 25 سال سے رفاقت چل رہی ہے اور میں پوری پریس کلب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ میرے پورے کیریئر میں جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل پیش آئی تو پریس کلب نے میرا ساتھ دیا۔ آج کچھ بچھڑ جانے والے دوست مجھے یاد آ رہے ہیں، جس میں خالد تامی صاحب ہیں، حامد حجازی صاحب ہیں، مشتاق صدیقی صاحب ہیں، شاد انصاری صاحب ہیں اور یعقوب شہزاد اور عبدالرحمان اقبال۔ یہ سارے انمول تحفے تھے اس بزم کے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں۔ تو 25 سال سے میری آپ دوستوں کے ساتھ رفاقت ہے، آپ نے ہر لمحے میری رہنمائی بھی کی ہے اور میرا ساتھ بھی دیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ 98 میں میں یہاں پہ بطور سرجن اپوائنٹ ہوا اور چودھری افضل حسین طارق صاحب نے میری یہاں پہ پوسٹنگ کروائی اور اس کے بعد مجھے جو بھی مسائل پیش ہوئے اس میں چودھری مہدی حسین بٹی صاحب میرا ساتھ دیتے رہے۔ میں ان دونوں شخصیات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ میرے اس کیریئر میں اور میرے پوری اس لائف کے جو سفر تھا اس میں ان دونوں شخصیات کا بہت بڑا رول ہے۔ صحافت میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا ڈاکٹر ظہیر اکبر مرزا صاحب اور عبدالجبار رضا انصاری صاحب اور حافظ عبدالقدیر صاحب کا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش آئے اور میری ہر لمحہ جو ہے انہوں نے سپورٹ کی۔ میں ان کا اس فورم کے سامنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میں بطور سرجن یہاں پہ آیا تو آپ جو اس وقت میرے دوست صحافت سے منسلک تھے، کافی سارے دوست تو نئے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ DHQ حافظ آباد کی صورتحال کس طرح کی تھی کہ ڈاکٹرز کی بہت کمی تھی، بیڈز کی بہت کمی تھی، سہولتیں اتنی نہیں تھیں۔ میں آپ کو اپنے تھیٹر کی صورتحال بتاؤں تو ایک سرجن ہوتا تھا اور ایک OT اسسٹنٹ ہوتا تھا۔ باؤ منیر صاحب ہوتے تھے، وہ اور میں مل کے دونوں آپریشن کرتے تھے، نہ کوئی انستھیزیا کا ڈاکٹر ہوتا تھا، نہ کوئی میڈیکل افیسر اور نہ ہی کوئی نرس۔ ہم مل کے آپریشن کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی لسٹ 6 آپریشن کی رکھی تھی اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے 15 20 آپریشن ہر لسٹ پہ میں نے شروع کیے۔ لوگوں نے پذیرائی دی، آپ دوستوں نے میری پروجیکشن دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے حوصلہ دیا کہ میں حافظ آباد کے عوام کی خدمت اپنے دل سے کرتا رہوں۔ پھر میں نے 10 سال بطور سرجن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسی چیزیں آئیں جس کی وجہ سے مجھے
यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, लेकिन जो मैंने वर्क किया हुआ था, जो अवाम के अंदर मेरी मोहब्बत थी या मेरी खिदमत थी, उसके सिलसिले में मैं जहाँ भी बैठा लोग मेरी तरफ आए। अगर मैंने राजा चौक में अपना क्लिनिक बनाया तो वहाँ लोग आए, अगर सेम नाले पे बनाया तो वहीं पे लोग आ गए, और अगर मैं बाहर गया हूँ तो वहाँ भी लोग धड़ाधड़ मेरे पास आते हैं। ये आप लोगों की प्रोजेक्शन और आवाम की मेरे साथ मोहब्बत है, जिन्होंने मुझे हाफिजाबाद से नहीं निकलने दिया, वरना कुछ कुत्तों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरा दाना पानी इधर था, मैंने यहाँ पे मेहनत की हुई थी और लोगों ने मेरी पजीराई की, और मैं अल्लाह के फजल से ये हाफिजाबाद की सरजमीन पे खिदमत सर अंजाम देता रहा। 2008 से लेके 2018 तक तकरीबन हॉस्पिटल और सरकारी जो यहाँ पे अमूर है उनसे मैं अलहदा ही रहा। 2018 में जब मैं वापस आया तो फिर मुझे कुछ इंतज़ामी ओहदों की पेशकश की गई। मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतज़ामी ओहदा मांगा नहीं, मुझे खुद ऑफ़र की गई। जब मुझे ऑफ़र की गई तो उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी देनी है तो मुझे हाफिजाबाद के लिए एक नया हॉस्पिटल चाहिए। उन्होंने मुझे, चौधरी साहब की बड़ी कमाल शफ़क़त थी कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम जिम्मेदारी ये देना ही इसलिए चाहते हैं कि आपने पहले जब आप हमारे साथ चल रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काफ़ी डेवलपमेंट करवाई। आपको शायद याद होगा कि हाफिजाबाद में लेबर रूम कोई ख़ास वर्क नहीं करता था, सिर्फ जहाँ पे ब्लड बैंक है वहाँ पे एक कमरा होता था लेबर रूम के लिए, और महीने में 2-3 डिलीवरीज होती थी। कोई डिलीवरीज का ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो हमने इसकी पूरी वर्किंग करके तो जो इस वक्त लेबर रूम है उसको डेवलप किया, और आज अल्लाह के फजल से 400 से लेके 450 तक वहाँ पे डिलीवरीज और सिजेरियन सेक्शन होते हैं। ऑपरेशन थिएटर भी हमने उसी जगह पे गानी का आइसोलेटेड ऑपरेशन थिएटर जो है वो बनाया। फिर जब बच्चे ज़्यादा पैदा होने हुए तो फिर एक नर्सरी की ज़रूरत थी, और नर्सरी के लिए मैं इसमें ज़रूर क्रेडिट दूंगा डॉक्टर आबुद हुसैन भट्टी साहब को कि उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सरी कायम करके हमारी इस जो इर्द गिर्द के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, किसी जगह पे इतनी अच्छी नर्सरी नहीं है जितनी हमारे हाफिजाबाद में मौजूद है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी। फिर डायलिसिस यूनिट कायम किए गए, फिर कार्डियोलॉजी यूनिट कायम किए गए, ये सारी डेवलपमेंट्स थी। आपको शायद याद होगा कि इस बिल्डिंग की पहले जो सूरत हाल होती थी कि खुले पाइप थे, खुली उसकी सारी तारें वगैरह लटकी होती थी और कोई डेकोरेशन नहीं थी। फिर जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त इसको हमने रेनोवेट करवाया, इस पे टाइलें लगवाई, इस पे जो सीलिंग वगैरह करवाई गई, और इसको बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कि कर्नल अली अहमद साहब के दौर और उसके बाद मुबशर साहब के दौर में इसको डेवलप किया गया। तो यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि अब जब हम आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तो इसका मकसद हमारा यही है कि हम हाफिजाबाद को एक नया हॉस्पिटल देना चाहते हैं, और उसकी वर्किंग वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अल्लाह का फजल है, आप लोगों के सामने है कि आज जो नया एक ख्वाब था हमारा नया हॉस्पिटल बनाने का 400 बेड का, वो तकमील में मराहिल में है, वो चल रहा है, उसके फंड्स वगैरह एलोकेट हो गए हैं। इसकी इस स्टेज पर लाने के लिए काफ़ी दरमियान में वर्किंग थी। इसके PC1 बना, इसकी जगह की एलोकेशन के लिए मसाइल पैदा हुए, फिर इसके
جو فنڈز تھے وہ کہاں سے لینے تھے، 50% ڈسٹرکٹ پنجاب گورنمنٹ نے دیے اور 50% جو ہے وہ کیپٹل گورنمنٹ نے دیے. پھر اس کے آرکیٹیکٹ پہ پھر ان کی جو PDWP ہوتی ہے اور پھر ایک CDWP ہوتی ہے، ان کے سامنے جا کے ہمیں اپنا کیس پریزنٹ کرنا پڑا کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے حافظ آباد کے لیے. میں نے انہیں کہا جی کہ 12 لاکھ کی ہماری آبادی ہے اور اگر 2000 افراد کے لیے بھی ہمیں آپ ایک بستر دیتے ہیں تو ہمیں کم از کم 600 بیڈ کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس تو صرف 125 بیڈ کا ہاسپٹل ہے جس کو ہم 250 ایکسٹرا بیڈ لگا کے چلا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہر فورم پہ جا کے ہمیں ان کے جو سوال و جواب ہے ان کا جواب دینا پڑا. اور اللہ کے فضل سے اس میں سب سے زیادہ کاوش ہمارے MNA چودھری شوکت علی بھٹی کی ہے کہ جنہوں نے جا کے وزیر اعظم کو کنونس کیا اور جو ہماری فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہوئی تھی اس کو جا کے انہوں نے ڈسکس کیا اور اسے اپروول بھی. اور حافظ آباد کو یہ بہت بڑا تحفہ جو ہے وہ ان کی وساست سے اللہ کے فضل سے یہ ملا. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں نے اپنے کیریئر میں کی. میں تو اب بڑے سکون کی زندگی اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ کے گزار رہا ہوں. آپ دوستوں نے مجھے بلایا ہے، آپ لوگوں کی بہت مہربانی. میری پروفیشنل لائف تو ختم نہیں ہوئی، میں اپنی پروفیشنل لائف جاری ہے. میں اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں عوام کو جتنی بھی سہولتیں پہنچا سکوں وہ پہنچاؤں. اور مجھے پہلے ایک پرابلم تھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ خرچہ پوچھتے تھے، تو ظاہر ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں خرچہ بھی ہوتا ہے. ہیلتھ کارڈ آنے کی وجہ سے اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم بڑے آسانی سے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا ہیلتھ کارڈ پہ علاج کروائیں، وہ فری علاج کروا کے جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بہت بڑی سہولت ہے عوام کے لیے اور ہمیں خدمت کا موقع ملتا ہے. جزاکم اللہ.